بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ اسلام ماں کی کوکھ کا قلعہ۔ اسلام کو ماں کی کوکھ کا قلعہ کس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کو ماں کی کوکھ کا قلعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑے بڑے بیٹوں نے جنم لیا اور اسلام کے لیے پوری دنیا پہ راج کیا۔ اور آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو خدا میری تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بچیوں سے اپیل ہے جو شادی شدہ ہیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اسلام سکھائیں، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں اور سلام کو عام کرنا سکھائیں اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ ان کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد سکھائیں۔ اور پھر ہمارا رونا ہوتا ہے کہ بے برکتی، ہمارے گھروں میں بے برکتی تو ہوگی ہمارے گھروں میں، کیونکہ ہم دین کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نماز فجر میں ہم سب سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے بچے سو رہے ہوں گے، ہم بھی سو رہے ہوں گے تو رزق بٹنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم رزق بٹ رہا ہوتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو بے برکتی تو ہوگی۔ تو اسلام کی روح کو نقصان ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو دین سکھائیں، اپنی گفتار کو، لہجے کو بچوں کے ساتھ قرآن اور سنت کے ساتھ اس کو چلائیں اور علماء کے سے رجوع کریں اور قرآن حدیث سیکھیں۔ قرآن اور حدیث کو سیکھنا طالب علم ہونا ایک بڑا فرضیہ ہے۔ آج کل جو ہے نا، جیسے ہم بڑا معاملہ خراب چل رہا ہے، بچوں کی دینی تربیت نہیں کر پا رہے، حریانی فحاشی عام ہو رہی ہے، بچوں کا کردار اچھا نہیں ہے، ان کی گفتار اچھی نہیں ہے، ان کا لہجہ اچھا نہیں ہے بات کرنے کا، بد اخلاقی، بد کرداری، بد عملی بہت عام ہو چکی ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے اپیل ہے کہ اپنی زندگی کو سنواریں اور موبائل ایک فتنہ ہے، موبائل کے فتنے سے بچیں اور اپنے بچوں کو دینی تربیت اپنی بھی کریں اور اپنے بچوں کی بھی کریں۔ اس میں باپ کا بھی اہم کردار ہے، ماں کا بھی اہم کردار ہے۔ اور تمام بہن بیٹیوں سے بار بار گزارش ہے کہ اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اسلام کی کوکھ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ ہم سب کو، ماں بہنوں کو، باپوں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے بچوں کی دینی پرورش، اچھی پرورش کریں اور قرآن اور سنت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور جب ظاہر سی بات ہے ہم اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں گے تو فجر کا معاملہ تو بڑا زبردست ہے نا۔ جب نماز فجر میں ہم بھی نماز پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں، اپنی بیوی کو بھی اٹھائیں، تو اس میں بڑی برکت ہوگی، فضیلت ہوگی۔ اللہ پاک اس سے رزق بانٹ رہا ہوتا ہے، رزق بٹنے کا ٹائم ہوتا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ زوال کے ٹائم پہ اٹھ کے ہم کہتے ہیں ہمیں کامیابی ملے، تو ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ حریانی فحاشی عام ہوئی ہے، ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، ان کو قرآن سکھائیں، ان کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں۔ آج بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بچے نافرمان ہیں۔ نافرمان تو ہوں گے نا، جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کریں گے تو بچے نافرمان ہوں گے۔ ہم اپنے بچوں سے اخلاق اچھا، اپنا اخلاق اچھا ہوگا تو ہمارے بچوں کا بھی اخلاق اچھا ہوگا، ہمارا عمل اچھا ہوگا تو ہمارے بچوں کا بھی عمل اچھا ہوگا۔ فرقہ واریت تو ہے، فرقہ واریت سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ موبائل ایک فتنہ، ایسا فتنہ آ گیا، دجالی فتنہ ہے موبائل، جس کی وجہ سے سارا معاشرہ جو ہے نا بے لگام ہو چکا ہے۔ نہ بیٹا باپ کی سنتا ہے، نہ بیٹی ماں کی سنتی ہے۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ہم نے سارے معاملات اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، ہمارے سارے معاملات جو ہے نا گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم سدھریں گے کب؟ اپنا معاملہ ہم کب سیدھا کریں گے؟ خدا اپیل ہے میری تمام بہن بیٹیوں سے، ماؤں سے کہ اپنی اصلاحات کریں اور اپنے بچوں کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، ان کی دینی تربیت کریں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز پہ ان کو دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیسا ہے اور کیسے گزر رہے ہیں ہمارے حالات۔
کیوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ نے نہیں دیکھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ کو نہیں پتہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ کو نہیں پتہ۔ ہر چیز کے ساتھ آپ جو ہے نا آپ دیکھیں تو ازواج نے کیسا اپنا نبھایا ہے معاملہ۔ آپ دیکھیں سیدہ نے کیسے اپنا جو دینی معاملہ کیسے دنیا کو دکھایا ہے۔ اسی لیے خاتون جنت کا مرتبہ حاصل تھوڑی ہوا انہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ، کیا بہترین نمونہ پیش کیا آپ نے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ، کیا بہترین نمونہ پیش کیا آپ نے۔ تو ہماری بہن بیٹیوں ماؤں کو بھی چاہیے کہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن سیکھیے، سمجھیے اور قرآن کے ساتھ رہیے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریے۔ ماں کی کوکھ اسلام کا قلعہ ہے۔ اسلام کا قلعہ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑے بڑے جوانوں نے تربیت لے کے جو ہے نا پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے۔ اسلام کو فتحیات دلائیے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن کو ہماری ماؤں بہنوں کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اس موبائلی فتنے سے محفوظ رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، گھر کے کام کاج کے معاملات بھی ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، لیکن جو ہے نا نفس خواہشات جو ہے نا انسان کے ساتھ ہے، اور شیطانی شر سے محفوظ رہنے کے لیے نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو نمازوں کی پابندی کرائیں، قرآن کی تلاوت گھر میں کریں، خیر و برکت ہوگی۔ اور تمام چیزوں کے لیے کوشش کریں، دین کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ دنیاوی معاملات کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم سارے جتن کرتے ہیں، مال کمانے کے لیے ہم سارے جتن کرتے ہیں، قرآن اور سنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو خدا میری اپیل ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، قرآن اور سنت سیکھیے، سمجھیے اور اپنے بچوں کو سکھائیے۔ اللہ پاک جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، جو ہم حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ہم اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کا بڑا سخت معاملہ ہے۔ حقوق کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، یا تو ہم اپنے بہن بھائیوں کا قتل کر رہے ہیں، اپنے دوست و احباب کا قتل کر رہے ہیں، اپنے سارے رشتہ داریوں کا قتل کر رہے ہیں۔ جس نے رشتہ داروں کو طلب کیا تو وہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ مطلب جنت میں نہیں جائے گا جس نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں سے ملے۔ حقوق العباد کا بڑا سخت معاملہ ہے میرے بھائیو۔ اللہ پاک حقوق تو معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اس میں میری بہن بیٹیوں کا بڑا کردار ہے۔ ان کو چاہیے کہ اگر کوئی ناچاکیاں گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہو گئی ہیں تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر معاملات کو ہوا دیں، تو اس سے معاملات بڑے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس معاملے کو ضرور غور و فکر کرنا چاہیے، اور اسلام اور قرآن کی روح سے تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہے، ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہے، ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ، ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ ہم سیرتیں پڑھیں گے تو ہمیں معاملہ پتہ چلے گا نا۔ ہم قرآن اور سنت کی دعوے دار تو ہیں، ہم عاشق رسول تو بنتے ہیں، لیکن ہم اپنے فرائض کو انجام نہیں دے رہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ترک کرتے ہیں۔ ہم نماز کا ایسا سخت معاملہ ہے جو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض نماز کا معاملہ سخت ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہماری بہن بیٹیاں گھروں میں نماز نہیں پڑھیں گی، اس کا اہتمام نہیں کریں گی، تو ہمارے بچے اور بچیاں کیسے اہتمام کریں گے؟ باپ سے زیادہ ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں کو کہا، یہ ماں کی کوکھ کو کہا یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا، اتنا بڑا مرتبہ نہیں کہا دیا کہ اسلام کا قلعہ ہے اور ماں کے پیروں تلے جنت ہے، اتنا مرتبہ ایسے ہی ماں کو نہیں ملا ہے۔ اس کا بڑا مقام ہے۔ اس مقام کو ضائع مت کیجیے، اس پہ عمل کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، ان کو رشتوں کے بارے میں بتائیے، ان کو حقوقوں کے بارے میں بتائیے، چچا تایا ماموں کے حقوقوں کے بارے میں بتائیے، ان کو دین سکھائیے۔ جب دین سیکھیں گے نا تو سارا معاملہ میرے بھائیوں میری بہنوں اچھا ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور زندگی کے تمام معاملات انسان کی زندگی کے ساتھ ہیں، نفس کے ساتھ ہیں۔ تو زندگی کے تمام معاملات کے ساتھ ساتھ قرآن اور سنت کی پابندی کیجیے، قرآن اور سنت کے ساتھ زندگی گزاریے۔ حریابی جیسا کہ ماحول ٹرینڈ چل رہا ہے، دجالی فتنہ ہے بہنوں، دجالی دور ہے۔ اب حریانی فیاشی عام ہوئی ہوئی ہے۔ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں بچیاں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں بچے، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں۔ کیا ماں باپ دیکھ نہیں رہے؟ ماں باپ سن نہیں رہے؟ ماں باپ سمجھ نہیں رہے؟
5 موبائل ہیں تو 5 بچے اپنے اپنے الگ الگ کمروں میں کیا کر رہے ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں. تو ماں باپ کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹک ٹاک بنا کے ان کو وائرل کر دیں. کیا دنیا میں وائرل کیا اسلام کا یہی معاملہ ہے کہ بچوں کی ٹک ٹاک بنا کے ان کو ناچ گانا کرا کے ان کو وائرل کیا جائے؟ یہی موضوع ہے اسلام کا؟ نہیں، یہ موضوع نہیں ہے اسلام کا. اسلام تو بہترین مذہب ہے جس میں عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق حاصل ہیں. آج کہتے ہیں عریانی فحاشی بڑھ رہی ہے عریانی فحاشی، اس ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ہمارا مذہب تو بہترین مذہب ہے. یہ تو عورت کو اتنا فیسیلیٹ کرتا ہے، اتنی سہولتیں دیتا ہے عورت کو جس کسی مذہب میں نہیں دی جاتی. اور بار یہودیوں نے تو جو ہے نا ہمیں برباد کر دیا ہے، ہماری نسلوں کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ کہ وہ چالے کسی پہاڑ پہ پڑے تو ریزہ ہو جائے، ہم تو پھر انسان ہیں. تو ہمیں چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، قبر کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں اپنے معاملات کو آسان کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. ایک دوسرے کی حق تلفی سے بچنا چاہیے اور اچھائی کی طرف جانا چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے. اور السلام علیکم. اللہ حافظ.